آپ کو قرآن اور اہل بیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے اور آل رسول کون ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں, قرآن کے فضائل, قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے, آل محمد آل رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے. سنیں گے نا, زور سے بولیے. مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا. امام زادہ بتانے کے لیے مجھے اتنا لمبا سفر کر کے آنا پڑا. مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا. سبحان اللہ. پیچھے والے بھی بول دے زور سے, اور سارے لوگ مل کے بول دے زور سے, ہے نا. کیا نہیں, اس کو بدل کے پڑھتا ہوں. مقام نہیں, تذکرہ جب بھی کیا میں نے امام زادوں کا, تذکرہ جب بھی کیا میں نے امام زادوں کا, بغض میں چہرہ بگڑ گیا حرام زادوں کا. اس لیے کہ رسول کی آل سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا یا ناپاکی کا بچہ ہوگا یا حرام زادہ ہوگا. میں نہیں کہہ رہا, رسول کی حدیث ہے, جسے چاہیے وہ یہاں میرے جانے سے پہلے مجھ سے اسکین پیج لے لے اور اسے پڑھ کے پڑھوا کے ایک دم ٹیسٹ کر کے دیکھ لے. کیا کہا رسول نے, میری اہل بیت سے بغض رکھنے والا, ان کے مقام و مرتبے کو نہ پہچاننے والا کون ہے, کہ یا تو منافق ہے, یا ناپاکی کا بچہ ہے, یا تو حرام زادہ ہے. زور سے کہیے. میں حدیث نہ سنا دوں, کتاب کا نام ہے خزینۃ السادات, لکھنے والے ہیں سید مسعود غوث پاک کے پوتے. فرماتے ہیں کہ رسول کریم کا زمانہ تھا. بھئی اچھے زمانے کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. رسول اللہ کا زمانہ تھا, صحابہ کی محفل تھی, نبی ایسے بیٹھے تھے جیسے ستاروں میں چاند نکلا ہو, جیسے ستاروں کے بیچ, سیاروں کے بیچ 14ویں کا چاند جگمگا رہا ہو. ایک صحابی سامنے سے تشریف لائے, لمبا قد تھا, چوڑا سینہ تھا, گھنگرالو بال تھے, گورے خوبصورت چٹے. کہ یا رسول اللہ دیکھیں کتاب کا نام ہے خزینۃ السادات, نوٹ کر لیجئے. یہ دیکھیں ریکارڈنگ میں آ گیا, جس کو چاہیے وہ دیکھ لے, انٹرنیٹ پہ کتاب موجود ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, پڑھ لیجئے گا. تسلی ملے تو سبحان اللہ, نہ ملے تو کوئی بات نہیں. اس لیے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اسے تسلی دینا یہ میرا کام نہیں ہے. اب اللہ ہی اس کے دل کو ٹھنڈا کرے تو ٹھنڈا ہوگا, ورنہ ٹھنڈا ہو نہیں سکتا. کہ صحابی رسول تشریف لائے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرا نکاح ہوا, اللہ نے مجھے خوبصورت حسین بیٹی عطا فرمائی, بیوی عطا فرمائی, اور ہم دونوں زندگی گزار رہے تھے. اللہ نے ایک بیٹا دیا, نہایت حسین خوبصورت, ایک دم ماں باپ پر پڑا تھا, گورا چٹا. ہم بڑے اللہ کے مشکور تھے, شکر گزار تھے, زندگی گزار رہے تھے کہ ایک اور بیٹا پیدا ہوا. حضور اب مشکل یہ ہے کہ پہلا بیٹا ہماری طرح خوبصورت و حسین تھا, دوسرا بیٹا سانولے رنگ کا, کالے رنگ کا, گہرے رنگ کا. محلے میں جب باہر نکلتا ہے تو محلے کے لوگ میری بیوی کے کردار پر انگلیاں اٹھا کے کہتے ہیں یہ اچھی عورت نہیں ہے, اس نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کیا ہے, اس لیے یہ مسئلہ گھر کے اندر ہے. سرکار آپ مجھے یہ بتا دیں, جلدی سے فیصلہ فرما دیں کہ آخر وہ بچہ میرا ہے یا نہیں ہے. لوگوں کے تانے سن سن کے میں بہت زیادہ جو ہے خواری اور ذلت محسوس کرتا ہوں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ تو غیب کی بات ہے, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, پوچھنا ہے تو جا کر کے پروردگار عالم سے ڈائریکٹ رابطہ اور تعلق قائم کرو, اللہ ہی غیب جانتا ہے. مگر رسول اپنے اس صحابی کو تسلی دے کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, گھر جا, بیوی بچوں کو لے آ, تاکہ میں بتا دوں کہ وہ تیرا بیٹا ہے یا نہیں. بے شک. پتا چلا یہ تمام دنیا کے وہابی اور دیوبندی شور مچا رہے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے, وہ جھوٹے ہیں. نبی وہ ہیں جسے خدا نے کائنات کے تمام غیب عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابی دوڑے ہوئے گھر میں گئے, اپنی بیوی بچوں کو لے آئے. جہاں عورتوں کے ٹھہرنے کا تھا وہاں عورتیں بیٹھ گئیں, جہاں بچے تھے آگے بچے بیٹھ گئے, اور تمام صحابہ یک بیک سب سب بیٹھ گئے. رسول کریم مسکرائے, سلمان فارسی کو کہا سلمان جلدی میرے گھر جاؤ, میرے گھر سے میرے شہزادے حسن و حسین کو بلا کے لاؤ, مجھے ان سے ملنے
کا جی چاہ رہا ہے۔ سلمان فارسی اٹھے، رسول کریم کی بیٹی شہزادی کونین، خاتون جنت، خاتون قیامت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا تو آپ کی باندی، آپ کی کنیز جناب سیدہ فضہ دونوں شہزادوں کو تیار کر کے کھڑی تھی۔ سلمان پوچھتے ہیں آخر یہ تو بتاؤ، ابھی میں نے آ کے یہ پیغام تو نہیں دیا کہ شہزادوں کو تیار کر کے بھیج دو، آپ کو کیسے پتا کہ میں بچوں کو لینے آ رہا ہوں؟ آپ نے دونوں کو ریڈی کر دیا تھا۔ تو جناب فضہ مسکرا کے کہتی ہیں سلمان تو جس نبی کا نوکر ہے میں اس کی بیٹی کی نوکرانی ہوں۔ اللہ نے اتنا قد کمال اہل بیت کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہزادوں کو لے کے سلمان فارسی رسالت کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ سرکار نے دیکھا ازراہ محبت کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، وہ جو آدمی آیا تھا وہ بھی کھڑا ہوا، دونوں بچے کھڑے ہوئے، ان کی زوجہ کھڑی ہوئی۔ سرکار نے شہزادوں کو گود میں لیا، اپنی گود میں بٹھایا، بٹھا کر کبھی حسن کو چومتے، حسین کو سونگھتے، پھر کبھی حسن کو سونگھتے، حسین کو چومتے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بچوں سے ماں باپ کو پیار کرتے دیکھا ہے، دادا دادی نانا نانی کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں مگر چومتے ہیں، کبھی ماتھے پہ، کبھی رخسار پہ، کبھی لب پہ۔ آپ صرف چومتے نہیں بلکہ انہیں سونگھتے بھی ہیں، تو آخر سونگھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پیار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں انس جب مجھے جنت میں شب معراج لے جایا گیا تو وہاں مجھے جنتی پھل کھلایا گیا تھا، جب جب اس کی خوشبو کی یاد آتی ہے میں حسن و حسین کو چوم لیتا ہوں، جو جنت کے پھلوں کی خوشبو ہے وہی حسین و حسن کے جسم کی خوشبو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم، شہید اعظم، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ رسول کریم نے شہزادوں سے دل بہلایا اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں شہزادگان نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے سلمان شہزادوں کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد وہاں پر ان کو گھر پہ چھوڑ کر سلمان فارسی لے کے چلے۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے آیا تھا کہ دونوں میرے بچے ہیں، یہ گورا خوبصورت حسین میاں بیوی کی طرح ہے، یہ کالا کلوٹا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں یہ ہمارا بچہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ پورے علاقے میں یہ شور ہے کہ میری بیوی امانت دار نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، اس کے اندر بد کرداری بد عملی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اے میرے صحابی خبردار، اگر تم نے اپنی زوجہ اپنی بیوی کے کردار پر انگلی اٹھائی یا شک کیا، یہ دونوں تمہارے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے، یہ دونوں تمہارے بیٹے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ کیسے؟ میں تو مان جاؤں گا، آپ نے جو کہا میں نے صدق دل سے مانا، میں ہر چیز کو سچے دل سے قبول کر لوں گا، مگر جب محلے میں باتیں چلیں گی، لوگ باتیں کریں گے تو کوئی ایک دلیل تو دے دیجئے، عطا فرما دیجئے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں تو میری بات کی سچائی لوگ قبول کریں۔ نبی مسکرا کے کہتے ہیں اے میرے صحابی دیکھا نہیں جب میرے شہزادے آئے تو تیرے دونوں بیٹے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، میرے حسن و حسین کے دست بوسی و قدم بوسی کی، ان کا ادب کیا، ان کے مقام کو پہچانا۔ اے میرے صحابی قیامت تک وہ حلال زادہ ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرتا رہے گا، میرے حسن و حسین سے پیار کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ کان کھول کر اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے، اور یہاں سے جانے کے بعد اس بات کو ویریفائی کیجئے گا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، آل محمد کا مقام کیا ہے۔ اگر رسول کے بیٹوں سے پیار نہیں کرتے تو تم ان کا کچھ نہیں بگاڑتے، بلکہ تم اپنے کردار اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم رسول کے شہزادوں سے محبت کرتے رہو۔ ایک بار زور سے پھر سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہی تذکرہ جب بھی کیا میں نے امام زادوں کا،
تذکرہ جب بھی کیا میں نے امام زادوں کا، بغض سے چہرہ بگڑ گیا حرام زادوں کا، بغض سے چہرہ بگڑ گیا حرام زادوں کا، اور لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں پہلے ہی یہ بات کہتا ہوں اور ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ لوگوں قرآن پڑھو، اور جب قرآن سمجھنا ہے تو آل رسول کے پاس چلو، امام حسین کے پاس چلو، امام حسن کے پاس چلو، مولا کائنات کے پاس چلو، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں آؤ، یہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، قرآن بتانا کیا چاہ رہا ہے، قرآن کا پیغام۔ رسول نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ زور سے بولو۔ دو چیزیں۔ کون سی؟ اچھا دونوں وزندار ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ہلکی ہے ایک بھاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک زیادہ چمکدار ہے ایک کم ہے، نہیں، ثقلین، دونوں ہم وزن، بلند مرتبہ، دو چیزیں۔ کون کون سی؟ اچھا سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم دونوں کے دامن کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کا دامن پکڑ لیا تو کبھی گمراہ دو۔ کون کون سے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد حفاظ قرآن کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی اور آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے، واہ واہ، یہ حافظ بن گئے، یہ قاری بن گئے، انہوں نے قرآن یاد کر لیا۔ دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بن جائے، میرا پوتا بھی حافظ قرآن بن جائے، میرے گھر میں بھی ایک حافظ قرآن ہو، میرے گھر میں بھی ایک ایسا بیٹا ہو جس کے سینے میں قرآن مقدس محفوظ ہو، جو صبح شام چلتے پھرتے قرآن پڑھتا رہے گا اور ہمارے خاندان کے بخشش کی ضمانت ہوتی رہے۔ آج جب اس محفل سے اٹھیں تو دل میں یہ ارادہ کر کے اٹھیں، پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے گھر سے ایک بیٹے کو، ایک فرد کو قرآن مقدس کا حافظ بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت کی طرف، دوزخی دوزخ کی طرف جائیں گے تو جنت کے دروازوں پر کچھ جنتیوں کے لیے سجی سجائی اونٹنیاں کھڑی ہوں گی، اور وہ اونٹنیاں صرف اور صرف حافظ قرآن کے لیے ہوں گی۔ زور سے۔ اور اللہ کے حکم سے ان اونٹنیوں پہ حافظ قرآن کو بٹھایا جائے گا، یعنی سب جنت میں پیادہ پیدل جائیں گے۔ حافظ قرآن کے لیے جنت کے گیٹ پر اونٹنیاں ہوں گی جو سجی سجائی تیز رفتار، اور فرشتے کہیں گے اے قرآن کے حافظوں تم اس اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو اور قرآن پڑھنا شروع کرو جتنا تمہیں یاد ہے۔ زور سے بولو۔ کیا تم داخل ہو جنت میں اور جب تلاوت کرنا شروع کرو جتنا قرآن تم کو یاد ہے۔ کہتے ہیں حفاظ قرآن اپنے اپنے بہترین حسین انداز میں
قرآن پڑھیں گے اونٹنی جنت کی شاہراہ پہ چلتی چلی جائے گی اور اتنی دور تک چلتی رہے گی جب تک حافظ قرآن قرآن پڑھتا رہے گا. جہاں تک قرآن یاد ہوگا وہ اونٹنی چلتی رہے گی. جب حافظ قرآن کا حافظہ جواب دے جائے گا وہ خاموش ہو جائے گا, اونٹنی وہاں پہ رک جائے گی اور غیب سے ایک ندا آئے گی, اے حافظ قرآن تو نے جتنا راستہ طے کیا ہے اونٹنی پر وہ سارے کے سارے جنت کا پلاٹ تیرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو, پیچھے والے زور سے بولیں. تو جنت میں تو سب کو جانا ہے نا بھئی, جس کو نہیں جانا ہے وہ دھیرے بولے گا, جس کو جانا ہے وہ سب کو جانا ہے نا جنت میں. بولو. کہتے ہیں پورا حصہ حافظ قرآن کا ہوگا اور پھر حافظ قرآن کے جتنے بھی نیک رشتہ دار ہوں گے سب کے سامنے اس حافظ قرآن پہ فرشتے فخر کر کے کہیں گے یہ وہ ہے جس کے سینے میں خدا کا قرآن محفوظ ہے. وہ ہے جس کے سینے کو خدا نے اپنے قرآن کی حفاظت گاہ آماج گاہ بنایا ہے. کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایک چاند سا چمکتا سورج سا جگمگاتا ایک تاج رکھا جائے گا جس کی چمک اتنی ہوگی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا رہی ہوں گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ کون ہے, کیا یہ صالحین و صدیقین و انبیاء کی جماعت ہے جن کے سروں پہ اتنا مقدس تاج رکھا ہوا ہے. تو آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیٹے زمین پر اللہ کا کلام پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں اہل محفل سے میں ایک توجہ کی ایک گزارش کروں گا, وہ سینے دوزخ میں نہیں جائیں گے جس سینے میں خدا کا قرآن محفوظ ہے. سبحان اللہ زور سے بولو. سبحان اللہ. وہ سینے کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے جس سینوں پہ خدا کا قرآن زور سے بولو محفوظ ہے. اللہ انہیں دوزخ میں داخل نہیں کرے گا. اور یہاں اہل بیت, قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ہے نا, کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے کہ جس دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی خدا اس دل والے کو بھی کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا بلکہ اہل بیت کی محبت کے سبب اسے بھی جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ, قرآن سب کے گھر میں ہے؟ زور سے بولو. کب کھولیں گے؟ جب دادا بیمار ہوں گے, نانا بیمار ہوں گے, دادی اور نانی اور اماں ابا بیمار ہوں گے اور سکرات کے عالم میں حلق میں روح آ جائے گی تو کہیں گے مولوی صاحب کو بلاؤ, امام صاحب کو بلاؤ, مؤذن صاحب کو بلاؤ. کیوں؟ قرآن پڑھ دیں, یاسین کی تلاوت کیجئے. اللہ نے قرآن بھیجا تھا مردہ قوموں میں زندگی پیدا کرنے کے لیے اور ہم نے قرآن پڑھا جلدی سے موت آ جائے اس میں. جب تک زندہ تھے توفیق نہیں ہوئی, موت قریب آئی, نرخرے میں روح آ گئی اور خر 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 گلا کر رہے قرآن جلدی پڑھو کہ جلدی مر جائیں, دفن کر کے آ جائیں. اچھا انتقال ہو گیا, قبرستان میں کھڑا ہے بیٹا, یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو باپ کی 5 ایکڑ زمین پر سانپ کی طرح بیٹھے گا, کسی کو گھسنے نہیں دے گا. یہ وہ ہے جو پورا کوٹھری پہ قبضہ کرے گا, چاروں گاڑی اس کی ہوں گی, حاجی صاحب کے تمام پلاٹ اس کے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ صاحب داتے ہیں؟ ہاں. اچھا جنازہ کون پڑھائے گا؟ امام صاحب. جنازہ کون پڑھائے گا؟ مؤذن صاحب. آپ جی کو بلاؤ, وہ پڑھائیں گے جنازہ. جو 5 ایکڑ زمین لے گا جنازہ بھی اسی کو پڑھانا چاہیے. ہر بیٹے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے باپ کی جنازہ پڑھائے. ہمارے یہاں غسل دینے کے لیے کوئی اور, جنازہ پڑھانے کے لیے ایک اور. میت کو قبر میں ہوتا لوگ ڈر رہے ہیں, ایسے لگ رہے سے ابا بھی پکڑ لیں گے, خبردار وہ پلاٹ جو ہے وہ فلاں کو دے دینا,
اپنی بہنوں کو تو دینے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہمارے، جبکہ شریعت کا قاعدہ اٹھا کے دیکھ لو، مفتیان کرام تشریف فرما، ان سے پوچھو، یہ بتائیں گے کہ جتنا حصہ مرنے والے کی وراثت میں، ترکے میں بیٹے کا ہوتا ہے، اس کا آدھا بیٹی کا ہوتا ہے۔ یہ 10 روپیہ اگر بیٹے کو ملے گا تو 5 روپیہ بیٹی کو ملے گا۔ کوئی دینے کو تیار نہیں، کوئی ادا کرنے کو تیار نہیں۔ کہنے کو ہم قوم مسلم ہیں، کہنے کو ہم حسینی ہیں، کہنے کو ہم غوث و خواجہ والے ہیں، کہنے کو ہم مخدوم و مدار والے ہیں، مگر جب بات آئی شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی تو سب بغلے چھاٹ رہے ہیں، سب دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کس لیے آیا تھا؟ اسی لیے کہ آپ زمانے کی بےمانیاں کر لی جائیں، زمانے کا مال بٹور لیا جائے، زمانے کے مال کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے؟ نہیں، قرآن اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں مساوات کا درس دے سکے، تاکہ تمہیں محبت کا درس دے سکے، جن کا حق ہے حقداروں تک حق پہنچایا جا سکے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق وہی مارے بیٹھے ہیں قرآن کے جو امین ہیں، قرآن جن کے یہاں امانت بن کر کے آیا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو ایک دم سمپرک کرانتی ایکسپریس کی طرح قرآن سن لیں گے، کیا بات ہے، 120 کی سپیڈ میں، کیا بات ہے، بہت خوب۔ ایک دم دھڑ 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 دھڑ، سبحان اللہ۔ اگر امام صاحب نے ذرا دھیرے پڑھا تو تراویح کے بعد خیر نہیں ہے۔ عابد جی آج افطاری زیادہ کر لیا تھا، اور دھیرے پڑھ رہے تھے آپ۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب سے نرم چارہ مولوی ہے، جہاں چاہو وہاں دبا دے، جہاں چاہو وہاں 2 بات سنا دو۔ اگر زور سے پڑھ دیا، حافظ صاحب بھوک زور سے لگی تھی کیا، گھر جانا تھا؟ آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ اس کا سینہ وہ ہے جسے خدا نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے چنا۔ سبحان اللہ۔ زور سے۔ مہلک پور بستی میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، اگر اس میں 2 حافظ ہیں تو ان پہ ناز کیجئے کہ ہزاروں سینے میں یہ 2 سینے ہیں جسے خدا نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے چنا۔ کروڑوں سینے ہیں، بڑے خوبصورت و حسین و اسمارٹ ہوں گے، گورے چٹے ہوں گے، قد کاٹھی میں ایک دم بہترین ہوں گے دل ڈول میں، مگر دیکھا یہ گیا محلے میں ایک ایسا بچہ تھا جو آپائش تھا، خدا نے اسے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا۔ اللہ کی قسم، سارے لمبے چوڑے گورے اور خوبصورت سے وہ آپائش بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں خدا کا کلام موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔